معزز خواتین و حضرات السلام علیکم۔ معزز ناظرین کرام، آج کی یہ خبر سعودی عرب اور امریکہ کے حوالے سے ہے۔ آج امریکہ نے ایک اناؤنسمنٹ کی ہے اور یہ دنیا بھر کے اخبارات میں چھپی ہے، اور یہ ڈیولپمنٹ اور اناؤنسمنٹ حوثی باغیوں کے لیے امریکہ نے کی ہے۔ ناظرین، پہلے تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ حوثی باغی ہیں کون اور ان کا وجود کیسے بنا، اور ان کی سعودی عرب سے کیا لڑائی ہے اور کب سے چل رہی ہے، لڑائی شروع کیسے ہوئی اور اب وہ لڑائی کس لیول تک پہنچ چکی ہے، امریکہ اور سعودی عرب کا کیا کردار ہے، اور سعودی عرب حوثی باغیوں کو کیوں ختم کرنا چاہتا ہے، اور یہ ان کو باغی کا نام بھی انہی گزشتہ سالوں میں دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ان کا نام ایسا نہیں تھا۔ ناظرین، ہوا کیا ہے اس کے اوپر آپ کو ذرا غور کرنا پڑے گا۔ یہ جو ابھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ امریکہ نے کہا کہ حوثی باغیوں کو ایک ایسی آرگنائزیشن میں شامل کیا گیا تھا جو بین تھی، اور امریکہ نے ان حوثی باغیوں کو بلیک لسٹ کر دیا تھا، اور اس وقت یمن کا کنٹرول بہت حد تک حوثی باغیوں کے پاس ہی ہے، اور یہ یمن کی شیعہ کمیونٹی ہے اور یمن کی ہی رہنے والی ہے۔ لہٰذا 19 جنوری 2021 کو، یعنی جب ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار کا آخری دن تھا، ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت نے اور مائک پومپیو نے جو آخری کام کیا اس میں یہ بھی شامل تھا کہ انہوں نے حوثی باغیوں کو بلیک لسٹ کر دیا تھا، اور اس پر اقوام متحدہ نے بھی بڑا سخت رد عمل دیا تھا، اور اقوام متحدہ نے کہا تھا کہ گزشتہ 40 سالوں میں انسانی تاریخ میں اتنا بدترین قحط نہیں دیکھا ہوگا جتنا بدترین قحط اب یمن میں دیکھنے کو ملا ہے، اور اس سے پہلے ہی یمن میں بھوک کی وجہ سے 50,000 لوگ مر چکے ہیں، اور اب مزید آنے والے سالوں میں لگ بھگ 5 ملین لوگ یا مطلب 50 لاکھ لوگ مارے جائیں گے۔ اور اقوام متحدہ نے یہ خطرہ ظاہر کیا تھا کہ جب آپ انہیں بلیک لسٹ کر دیں گے تو اجناس نہیں جائے گی، خوراک نہیں جائے گی، اور یمن کے لوگوں کے حالات بہت بگڑتے جائیں گے۔ ناظرین، سعودی عرب اور حوثی باغیوں کے درمیان لڑائی کی وجہ کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ کو سمجھاتا ہوں، اور اب سعودی عرب کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب نے 90 کی دہائی میں کچھ مسلمان ملکوں کے اندر مدارس قائم کرنا شروع کیے تھے۔ اس کے پیچھے 2 بڑے مقاصد تھے۔ ایک، شیعہ اور سنی کو مسلمانوں کے بیچ میں ڈیوائیڈ کرنا تھا، کیونکہ دنیا میں سعودی عرب سنیوں کو لیڈ کرتا ہے اور ایران شیعہ کو لیڈ کرتا ہے، لہذا شیعہ کمیونٹی کو کم کرنے کے لیے اور کمزور کرنے کے لیے سعودی عرب مدارس قائم کرنے جا رہا تھا کہ مدارس کے اندر اسلام کے بارے میں وہ پڑھائیں گے جو اہل سنت والجماعت کا ہوگا۔ دوسری طرف شیعہ ہیں، ان کو ایران لیڈ کرتا ہے، اور اہل سنت والجماعت کو سعودی عرب لیڈ کرتا ہے۔ بدقسمتی سے یہ ڈیوائیڈیشن مسلمانوں میں عرصہ دراز سے چلی آ رہی تھی، اور سعودی عرب نے مختلف ممالک میں مدارس کھولنا شروع کیے تھے جہاں بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دی جاتی تھی، اور اس دور میں جہاد کی تعلیم بھی دی جاتی تھی، اور جو اسلامی جہاد تھا اس کو سعودی عرب نے لیڈ کیا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ افغانستان کے اندر انہوں نے رشیا کو مارا تھا، اور اس کے بعد ایک پالیسی کے تحت سعودی عرب مدارس بناتا چلا گیا، اور اس کے پیچھے سعودی عرب کا مقصد یہ تھا کہ ان ملکوں پر سعودی عرب کا کنٹرول رہے، اور ان ممالک میں ایران کے اس عزائم کو یا جو شیعہ کمیونٹی ہے اس کو مضبوط نہ ہونے دیا جائے۔ اور ان ملکوں میں ایک ملک یمن بھی تھا، اور آپ اگر نقشہ دیکھیں تو آپ بڑے آرام سے سمجھ آئیں گے کہ یمن سعودی عرب کی جنوبی سائیڈ سے نیچے سمندر کے قریب ہے، اور سعودی عرب یمن کی شمالی سائیڈ پر آتا ہے، اور یہ جو شمالی سائیڈ سعودی عرب کے ساتھ ملتی ہے، یہ سرحد تقریباً 1300 کلومیٹر لمبی سرحد ہے جو سعودی عرب اور یمن کو آپس میں جوڑتی ہے، اور اس سرحد کے ساتھ ساتھ زیادہ تر آبادی شیعہ کمیونٹی کی ہے۔ اگر آپ یمن کی آبادی کو دیکھیں تو اس میں لگ بھگ 35% شیعہ کمیونٹی ہے اور 65% سنی آبادی ہے، اور ان 35% میں سے 25%، اور ٹوٹل آبادی میں سے جو 25% ہے وہ حوثی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا قبیلہ ہے، اور بہت بڑی تعداد میں حوثی قبیلہ اور حوثی برادری یمن میں رہتی ہے، اور ان سب کے رہنے کی جگہ سعودی عرب کی سرحد کے ساتھ ہے۔ لوگ نہیں جانتے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ سعودی عرب میں بھی شیعہ بہت بڑی تعداد میں رہتے ہیں، اور وہ زیادہ تر یمن کی سرحد والی سائیڈ پر رہتے ہیں۔ ناظرین، ہوا یہ ہے کہ جب سعودی عرب نے مختلف ممالک میں مدارس بنانا شروع کیے تو انہوں نے یمن میں ایک خاص مقدار میں مدارس بنائے،
اور وہاں پر بچوں کو مدارس میں آنے کی ترغیب دی گئی، وہاں پیسہ خرچ کیا گیا، تو اس پر یمن کے اندر احتجاج شروع ہوا، اور یہ احتجاج شیعہ کمیونٹی نے شروع کیا تھا اور کہا کہ سعودی عرب ہمارے داخلی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے، اس سے ایک شیعہ سنی فساد پیدا ہوگا اور یہ بڑھتا چلا جائے گا۔ لیکن سعودیہ کو ایسا لگتا تھا کہ یہاں پر جو حوثی برادری ہے یہ شیعہ کمیونٹی ہے، ان کو ایران سپورٹ کر رہا ہے اور مستقبل میں ہمیں خطرہ ہوگا، کیونکہ ہماری سرحد کے ساتھ بہت بڑی تعداد میں شیعہ کمیونٹی رہتی ہے اور کل کو ہمارے ساتھ جھگڑے کی کیفیت میں آ جائیں گے، اور ایران سے ہماری لڑائی کی صورت میں یہ ایران کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ لہٰذا سعودی عرب نے زیادہ انویسٹمنٹ کی اور کوشش کی کہ وہاں پہ اس شیعہ کمیونٹی کے خلاف ایک بہت بڑا گروپ بنایا جائے جو مدارس سے نکلے اور بہت طاقتور ہو۔ اس سے پہلے یہ تجربہ کیا جا چکا تھا جب افغان طالبان نے مدارس سے نکل کر پورے سوویت یونین کے ٹکڑے کر دیے تھے، اور سعودی عرب اس تجربے کو لے کر یمن میں گیا تھا، لیکن یمن کے اندر حوثی قبائل نے اس کی مخالفت کر دی تھی۔ ناظرین، اس وقت سعودی عرب یہ چاہتا تھا کہ پوری دنیا اس کا ساتھ دے اور یہ جو حوثی قبائل کا خطرہ ہے اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے اور سعودی عرب محفوظ ہو جائے۔ لیکن امریکہ کی یہ جو نئی قیادت ہے وہ اس وقت سعودی عرب کا ساتھ نہیں دے رہی ہے، بلکہ سعودی عرب کے خلاف چل پڑی ہے اور محمد بن سلمان کے لیے ایک بڑی مشکل پیدا کر دی ہے کہ جو صحافی قتل ہوا تھا اس صحافی کے قتل کے حوالے سے امریکہ میں جو رپورٹ موجود ہے اس کو وہ اوپن کرنے جا رہے ہیں، بلکہ سعودی عرب کی جوہری ہتھیاروں کی امریکہ کے ساتھ جو ڈیل تھی اس کو بھی کینسل کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہ امریکہ یمن کی جنگ میں سعودی عرب کے اتحادی کے طور پر موجود تھا، لیکن اب انہوں نے اپنے آپ کو اس اتحاد سے بھی الگ کر دیا ہے، اور آج 16 تاریخ منگل والے دن کو وہ حوثی باغیوں کو بلیک لسٹ سے نکالنے جا رہے ہیں، اور اب وہ ایک نارمل گروپ کے طور پر موجود رہے گا۔ امریکہ کی اس بدلتی ہوئی پالیسی کو اقوام متحدہ نے بہت سراہا ہے اور بہت سارے قتل ہونے سے بچائیں گے، اور یہاں پر جنگ کے علاوہ کوئی اور سولوشن نکالا جائے گا۔ لیکن کیا یہ فیصلہ سعودی عرب کو قبول ہوگا؟ اور کیا حوثی باغی اگر اقتدار میں آ جاتے ہیں اور یمن میں ان کو طاقت مل جاتی ہے تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ سعودی عرب کے مفادات کو باقی رہنے دیں گے، یا سعودی عرب کے اوپر مستقبل میں کوئی اٹیک نہیں کریں گے، یا ایران کے ساتھ مل کر سعودی عرب کے لیے مشکلات پیدا نہیں کریں گے؟ یہ بہت بڑے سوال اب پیدا ہو رہے ہیں۔ حوثی قبائل اور سعودی عرب یہ دونوں فریق گزشتہ 5 سال سے جنگ میں آمنے سامنے رہے ہیں، اور حوثی یہ کہتے ہیں کہ ہم آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، جبکہ سعودی عرب یہ کہتا ہے کہ یہ اس خطے کا ایک بہت بڑا ناسور ہے اور یہ اتنا بڑا خطرہ ہے کہ اگر یہ باقی رہا تو اس خطے کے ممالک بہت بڑی مشکل سے دوچار ہو جائیں گے۔ تو سچویشن بڑی کمپلیکس ہے، امریکہ کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے، اور امریکہ نے ایک دم پینترا بدلا ہے، اور یہ جو امریکہ نے پینترا بدلا ہے وہ پاکستان کے لیے کیسا ثابت ہوگا یہ میں آپ کو آنے والی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اب سعودی عرب کو پاکستان کی ضرورت پڑے گی اور بہت زیادہ ضرورت پڑے گی، لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان سعودی عرب کو سپورٹ کرتا ہے کہ نہیں، کیونکہ سعودی عرب پاکستان کو کچھ گہرے زخم دے چکا ہے جس کی وجہ سے پاکستان اور سعودیہ کے تعلقات کھٹائی میں پڑ چکے ہیں۔ لیکن آنے والے وقت میں کیا ہو سکتا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو اور نئی خبر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ نگہبان۔